بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم. بزرگان دین اور نوجوان دینی بھائیوں، درس سیرت پاک کی یہ 5ویں مجلس ہے. اس سے پہلے کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کچھ تذکرہ ہوا کہ کیسے آپ صلی اللہ دونوں کا نکاح ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مرحلہ اور ولادت کے وقت دنیا کے اندر جو بڑے بڑے حادثات اور واقعات پیش آئے اس کا تذکرہ ہوا. اس سلسلے میں ایک بات یہ بتلا دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے بعد حضرت آمینہ حضرت سویبہ کا دودھ پیا، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ حضرت ام ایمن کا دودھ پیا. حضرت ام ایمن کا دودھ نہیں پیا، البتہ حضرت ام ایمن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی، خدمت کرتی تھی. یہ اصل میں حضرت عبداللہ کی خادمہ تھی، وراثت میں حضرت آمینہ کے پاس آئی تھی، حضرت آمینہ کے ساتھ رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے امی بعد امی، یعنی حضرت ام ایمن میری حقیقی والدہ کے بعد وہاں کے درجے میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا اکرام بھی کیا کرتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پینے کی جو مدت ہے، اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 7 روز اپنی والدہ بی بی آمینہ کا دودھ پیا، اور ان کے بعد ابو لہب کی باندی سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن دودھ پلایا. اس وجہ سے آپ کی رضائی ماں ان کو کہا جاتا ہے. اور یہ حضرت سویبہ وہی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا. اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں. اور بھی کچھ خواتین کے بارے میں آتا ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. عربوں کے اندر ایک دستور یہ تھا کہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے. وہاں کسی عورت نیک خاتون کے حوالے کر دیتے تھے، وہ خاتون اسے دودھ پلاتی تھی، اور دیہات کی خالص صاف ہوا کے اندر بچے کی پرورش ہوتی تھی تاکہ شہر کی آب و ہوا سے بچ کر خالص دیہات کی خالص ہوا میں اس کی پرورش ہو، بچے کی نشو و نما اچھی ہو. اور چونکہ دیہاتوں کی زبان عربوں کے اندر بہت صاف ہوا کرتی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے خالص عربی سمجھنے بولنے والے بن جائے اور صاف ستھری زبان بولے. تو اس غرض سے دیہات کی عورتیں مکے اور مدینے آتی تھی اور وہاں سے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد بنو بکر کی کچھ خواتین، طائف سے کچھ قریب ایک علاقہ ہے جہاں یہ قبیلہ رہتا تھا، اور اسی قبیلے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ اپنے علاقے کے قافلے کے ساتھ، خواتین کے ساتھ آپ مکے کی طرف چلتی ہیں. ساتھ میں ان کا شوہر ہے حضرت حارث ہے، ان کا بچہ ہے حضرت عبداللہ، اور ایک اونٹنی پر یہ لوگ سوار ہے، اور ایک دراز گوش یعنی ایک گدھی پر حضرت حلیمہ سوار ہے، اور وہ مکے کی طرف چل رہے ہیں. جس علاقے سے حضرت حلیمہ آ رہی ہیں اس علاقے میں اس وقت قحط پڑا ہوا تھا. قحط کی وجہ سے ان کی اونٹنی، ان کی گدھی بڑی دبلی پتلی تھی، اور خود حضرت حلیمہ کو بھی اتنا دودھ نہیں آتا تھا کہ خود ان کا بچہ حضرت عبداللہ پیٹ بھر کر پی سکے. جب یہ قافلہ مکے پہنچا تو قافلے کی دوسری خواتین نے مکے کے بڑے بڑے گھروں کے بچوں کو لے لیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے اور یتیم کے گھر والوں سے دایا کو، دودھ پلانے والی عورت کو کچھ زیادہ ہدیہ اور تحفہ ملنے کی توقع نہیں ہوتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سامنے پیش کیے گئے۔ لیکن جب عورتوں کو پتہ چلتا کہ اس بچے کا والد نہیں ہے، یہ تو یتیم ہے، دادا اور والدہ سے کیا اتنی زیادہ توقع کی جا سکتی ہے، کسی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی بتلاتا چلوں کہ یہ سعادت بھی چونکہ اللہ رب العزت نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھی تھی۔ دوسری طرف حال یہ تھا کہ حضرت حلیمہ خود غریب تھی، ان کی اونٹنی بھی دبلی پتلی تھی، خود ان کو بھی دودھ نہیں آتا تھا، تو عرب کی خاندان کی دوسرے لوگوں نے اپنے بچے ان کو دینے سے انکار کر دیا۔ شام ہو گئی، حضرت حلیمہ اپنے شوہر کے پاس لوٹی، خالی ہاتھ تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہاں مکے تک آئے ہیں اور مکے سے ہم اپنے علاقے خالی ہاتھ جائے، اگر آپ اجازت دو تو وہ جو یتیم بچہ ہے خواجہ عبد المطلب کا پوتا، میں اس کو لے لوں، ہو سکتا ہے کہ پروردگار اس کے اندر ہمارے لیے کوئی خیر مقدر کر دے۔ آپ کے شوہر نے اجازت دی، حضرت حلیمہ خواجہ عبد المطلب کے پاس آئی، گھر میں داخل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پیارے سے چہرے پر ان کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، پیار کیا اور اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت چاہی۔ حضرت خواجہ عبد المطلب اور والدہ بی بی آمینہ نے اجازت دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر ابھی تو خیمے میں پہنچی ہی تھی۔ دودھ پلانے کے لیے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا شروع کیا کہ ان کو بھی دودھ آنے لگا، اور اتنا دودھ آیا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ بھر کر پیا، اور آپ کے رضاعی بھائی یعنی حضرت حلیمہ کے حقیقی بیٹے حضرت عبداللہ نے بھی خوب پیٹ بھر کر پیا، اور دونوں بچے آرام سے سوئے گئے۔ جب یہ برکت دیکھی تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ اس بچے کی یقیناً برکت ہے، جاؤ شاید ہماری اونٹنی اور بکری میں بھی دودھ آ گیا ہو۔ آپ حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث پہنچے، دیکھا کہ بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے دودھ دو کر پیش کیا، دونوں میاں بیوی نے سیر ہو کر پیا اور آرام سے رات گزاری۔ اب جب یہ قافلہ واپس اپنے علاقے کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف چلنے لگتا ہے تو وہی اونٹنی جو پہلے بالکل دبلی پتلی تھی، چل بھی نہیں سکتی تھی، قافلے کے پیچھے رہ جاتی تھی، وہ اونٹنی اتنی تیز چل رہی ہے کہ قافلے کے آگے چل رہی ہے۔ وہی گدھی جس پر حضرت حلیمہ سوار ہو کر آئی تھی، پہلے تو اس کو مار مار کر چلایا جاتا تھا، قافلہ آگے نکل جاتا، حضرت حلیمہ پیچھے رہ جاتی، لیکن اب حال یہ ہے کہ وہی سواری اب سب سے آگے ہیں۔ قافلے کی خواتین پوچھ رہی ہیں، حلیمہ کیا یہ وہی سواری ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی ہو؟ حضرت حلیمہ کہتی کہ یقیناً یہ وہی سواریاں ہیں، لیکن یہ اس بچے کی برکت ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت حلیمہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر پہنچی، وہاں دیکھا کہ ان کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب ایک طرف تو وہاں قحط کا علاقہ ہے، قحط پڑا ہوا ہے، قحط کا زمانہ ہے۔ حضرت حلیمہ کی بکریاں جہاں بھی چرنے جاتی تھی، جب شام کو واپس لوٹتی تھی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، اور قبیلے کے دوسرے افراد، دوسرے لوگوں کی بکریاں چرنے جاتی تھی تو شام کو خالی پیٹ ہی واپس ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ قبیلے کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے یہاں تک کہہ دیا کہ حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتی ہے وہیں تم بھی چرایا کرو، لیکن معاملہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ ان کی بکریاں خالی پیٹ آتی تھی اور حضرت حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور حضرت حلیمہ ان کے گھر والے شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر پیتے تھے اور اطمینان سے زندگی گزارتے تھے۔ گویا کہ حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے یہاں 2 سال رہے۔ 2 سال کا جب زمانہ ہو چکا، مدت گزر چکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا گیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ مکے واپس ہوتی ہے۔ مکے جب پہنچی تو ان کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کر کے واپس چلی جائیں، چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھ چکی تھی۔
تو یہ موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے جائیں، اور خدا کا کرنا بھی ایسا ہوا کہ اس وقت مکے کے اندر کچھ وبا اور بیماری پھیلی ہوئی تھی، ایسی بیماری کہ آدمی صبح اچھا ہوتا شام میں مر جاتا، شام میں اچھی حالت میں سوتا صبح اٹھتا تو مر چکا ہوتا۔ تو یہ موقع دیکھ کر حضرت حلیمہ نے درخواست کر دی حضرت آمینہ سے کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس بچے کو اپنے ساتھ واپس لے جاؤں۔ حالات بھی ایسے تھے، چنانچہ حضرت آمینہ نے اجازت دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا خیر و برکت کے مجسمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ واپس لے کر اپنے علاقے پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں پلنے بڑھنے لگے۔ کتابوں میں ایک بات لکھی ہے کہ دوسرے بچوں کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بہت تیزی سے ہو رہی تھی۔ جو بچے سال بھر میں بڑھتے اتنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے 1.5 مہینے کے اندر بڑھ جاتے تھے، یہاں تک کہ 1 سال کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے خاصے دوڑنے چلنے والے اور بات چیت کرنے والے اور بہترین گفتگو کرنے والے بن گئے۔ یہاں پر حضرت اقدس مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حلیمہ ان کے شوہر سے پوچھا کہ میرے دوسرے بھائی بہن کہاں جاتے ہیں؟ یعنی حضرت حلیمہ کے جو حقیقی بچے تھے حضرت عبداللہ اور ایک لڑکی حضرت شیمہ، وہ بکریاں چرانے جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے دوسرے بھائی بہن کہاں جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ جاتے ہیں تو میں گھر میں کیا کروں، میں بھی ان کے ساتھ جایا کروں گا۔ یہاں پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ دیکھیے بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کاج کا کیا شوق ہے، یعنی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ دوسرے لوگ تو خود محنت کریں کام کریں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیٹھے رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ اسی دوران ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل ایک فرشتے کے ساتھ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک چاک کیا، چیرا، اس کے اندر دل کو نکالا، زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر کو دھویا، اور دل کے اندر جو ایک گندگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی وساوس دوسرے خیالات اور گناہ کی طرف مائل ہوتا رہتا ہے، اس گندگی کو نکال کر باہر پھینک دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو پاک صاف کر کے پھر سے رکھا اور سینے کو سیل کر پھر آپ چلے گئے۔ جب یہ ماجرا ہوا تو حضرت حلیمہ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے دیکھا، گھبرائے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمارے قریشی بھائی کو 2 آدمیوں نے پکڑا اور اس کا سینہ چاک کر دیا ہے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت حلیمہ ان کے شوہر تو گھبرائے ہوئے ڈرتے ڈرتے پہنچے کہ معلوم نہیں کیا ہو گیا۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی میں تو لٹ گئی، برباد ہو گئی، اب مکے میں کس منہ سے جاؤں گی؟ لیکن جا کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت حلیمہ پہنچی، پوچھا کیا حال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان کے ساتھ پورا حال اور پورا واقعہ بیان کیا۔ لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت حلیمہ گھبرانے لگی، ڈرنے لگی۔ حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، ان کے شوہر نے بھی یہی کہا کہ خدا نہ کرے اس بچے کو کچھ ہو گیا تو پھر ہم کس منہ سے وہاں جائیں گے، ان کو کیا جواب دیں گے؟ اس بچے کو ہمیں دل تو نہیں چاہ رہا ہے کہ اس کو پہنچائے، لیکن بہتری اسی میں ہے کہ ان کے والدہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمینہ کی خدمت میں پہنچی اور آپ کی امانت ان کے حوالے کرنا چاہی۔ حضرت آمینہ نے تعجب سے پوچھا کہ حلیمہ کیا بات ہے، تم تو بڑے شوق سے اور اصرار سے ان کو لے کر گئی تھی اور اتنی جلدی واپس لے کر آ رہی ہو؟ تو پہلے تو حضرت حلیمہ نے بات ٹال دی، کہا کہ نہیں بس ایسے ہی۔ حضرت آمینہ سمجھ گئی کہ کوئی نہ کوئی بات ہے۔ جب اصرار کیا تو پورا حال اور واقعہ بیان کیا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ اس بچے کو ایسا نہ سمجھو، یہ معمولی بچہ نہیں ہے، شیطان اور جنات کے اثرات اس پر نہیں ہو سکتے ہیں،
یہ ساری دنیا کا سردار بننے والا ہے، نبی آخر الزماں ہے، اس کی شان نرالی ہے۔ خیر حضرت حلیمہ چونکہ اس واقعے سے گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس چھوڑ کر اپنے علاقے چلی گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی آغوش میں رہتے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد حضرت آمینہ نے چاہا کہ وہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے اور دوسرے رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے مدینہ پاک جائیں۔ چنانچہ خواجہ عبد المطلب سے اجازت چاہی۔ خواجہ عبد المطلب نے اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ساتھ میں حضرت ام ایمن کو لے کر مدینہ پاک پہنچی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سفر میں خواجہ عبد المطلب بھی ساتھ تھے۔ خیر حضرت آمینہ مدینہ پاک پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر کی زیارت کی، کچھ مدت وہاں رہی اور اب مکے کی طرف واپس لوٹ رہی تھی تو ایک مقام میں ابوا ہے، وہاں پر پہنچی اور حضرت آمینہ بیمار ہو گئی اور وہاں پر حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو وہاں دفن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے۔ کسی طرح حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا لے کر مکہ مکرمہ پہنچی اور خواجہ عبد المطلب کے حوالے کیا۔ گویا کہ 6 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی اور والدہ کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اٹھ گیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے والد کے اعتبار سے تو یتیم ہو ہی چکے تھے، والدہ کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یتیموں کی وہ پرورش کی، یتیموں کا وہ خیال رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کا والی کہا جانے لگا۔ حدیث پاک میں ایک آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا، بیواؤں کا بہت خیال رکھتے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کا دور دیکھا تھا، یتیمی کا غم سہا تھا، جانتے تھے کہ یتیمی کیا چیز ہوتی ہے، ماں باپ کا سایہ کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا برکت والا ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرا دل اتنا سخت ہے کہ مجھے کبھی رونا نہیں آتا، میرے دل میں کبھی نرمی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اس سے تمہارے دل کے اندر کی قساوت اور سختی دور ہو جائے گی، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ یہاں پر علامہ بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ آج دنیا کے ڈاکٹر دلوں کی بیماریوں کا علاج تو کر لیتے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی ڈاکٹر دل کی اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا کہ اگر کسی کا دل سخت ہے تو نرم کیسے ہو۔ اگر دل میں کوئی اور بیماری ہے، جسم میں کوئی اور بیماری ہے، اس کا علاج تو ممکن ہے، لیکن قساوت قلبی، دل کی سختی کا علاج دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا، لیکن اس کا علاج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اگر کسی کا دل سخت ہے تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے، ہاتھ پھیرتے پھیرتے ایک دن اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، ایک مرتبہ ان کو بوسہ دے رہے تھے، ایک صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول، میں نے تو کبھی اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیا، پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں یہ محبت، یہ رفقت اور یہ نرمی نہیں ہے تو ہم کیا کریں۔ خیر، کہنے کا منشا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں یتیم پیدا ہوئے، ولادت سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کی پرورش میں آتے ہیں، اور دادا عبد المطلب ایک شان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتے ہیں۔ حاصل کلام یہ میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں سچا امتی بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے عشق و محبت دے دے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت پیدا کر دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت